بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے شب برات کے متعلق۔ اس کے متعلق چند باتیں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جاننے کی ہے کہ کیا اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ اکثر احادیث سب ضعیف ہیں، لیکن تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اگرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہیں، اسی لیے محدثین اور فقہاء نے یہ کہا کہ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے۔ چونکہ فقہاء محدثین کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن وہ حدیث بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہوں تو اس بہت سارے صحابہ کرام کے مروی ہونے کی وجہ سے اس ضعیف حدیث کو تقویت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے، اب دیکھ رہے ہیں اصلاحی خطبات، اس کے جلد نمبر 4 مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے۔ تو اس بارے میں بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، یعنی اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے۔ اب دوسری بات، اچھا یہاں پر یہ جان لیجئے کہ جب اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے تو کیا عبادت کی کوئی طریقہ ہے، کوئی خاص عبادت اس رات کے لیے ہے؟ تو نہیں، ہرگز نہیں۔ اس رات کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ جس کو عبادت کرنا ہے عبادت کا وہی طریقہ ہوگا۔ آپ نفل نماز پڑھیے، اسی طرح سے تلاوت قرآن مجید کیجیے، اور اسی طرح سے پھر آپ ذکر و اذکار کیجیے۔ کوئی خاص ذکر اس رات کے لیے نہیں ہے۔ تو اس رات میں قبرستان جانا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو صرف زندگی میں ایک مرتبہ جائے۔ چونکہ دیکھیے کسی بھی چیز کو اسی درجے میں ہم کریں گے جس درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اس میں کمی بیشی اپنے طرف سے کرنا یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ اب جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ گئے، حالانکہ آپ کی زندگی میں اور بھی شب برات کا موقع آیا، لیکن صرف آپ ایک بار گئے ہیں، تو اگر آپ کو جانا ہے تو صرف ایک بار جائیں۔ باضابطہ ہمیشہ کا معمول بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نوافل جو ہیں یہ گھر میں ادا کرنے کی چیز ہے، مسجدوں میں جا کر نہیں۔ نوافل میں جو ہے تنہائی مقصود ہے۔ تو ایک بات تو اس رات کے بارے میں یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ کیا اس رات کے بعد جو دن آتا ہے، یعنی 15ویں شعبان کا دن، کیا اس میں روزہ ثابت ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے 15ویں شعبان کا روزہ الگ سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، خاص 15ویں شعبان کی فضیلت کو بیان نہیں کیا ہے۔ دیکھیے اسی کتاب میں مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں
ایک مسئلہ شب برات کے بعد والدین یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرے حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والدین روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی یکم شعبان سے 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو، تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ لیکن یکم شعبان سے یعنی 1 شعبان سے 27 شعبان تک ہر دن روزہ رکھنے میں فضیلت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں سے ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایام بیز مطلب یہ 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر مہینے کے 15 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان 2 وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے، ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے، دوسرے اس وجہ سے کہ یہ 15 تاریخ ایام بیز میں داخل ہے، اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اجر کا باعث ہوگا، یعنی ثواب ملے گا۔ تو اس سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ 15ویں شعبان کے لیے الگ سے کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ 20 رات کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ شب برات ہی وہ رات ہے کہ جس رات میں ہر امر حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی فیصلے کی رات اسی کو لوگ سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں بڑی مشہور بھی ہے اور آپ نے تقریروں میں سنا بھی ہوگا۔ لیکن جاننا چاہیے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، چونکہ فیصلے کی جو رات ہے وہ شب برات نہیں ہے، وہ شب قدر ہے، قدر کی رات ہے۔ ایک حدیث میں شب برات کو ہی بتایا گیا ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا۔ ابن کثیر نے اس کو جو یہ کہا کہ اس حدیث سے جو ہے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث قرآن کریم کی واضح آیتوں کے معارض ہے، اور جو حدیث، اور یہ حدیث مرسل بھی ہے، اور جو حدیث قرآن کریم کے آیتوں کے معارض ہو جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم نے بالکل صاف انداز میں، اگر آپ دیکھیں 2-3 آیتوں کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہ رات برات کی یعنی شب برات نہیں ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے، قدر کی رات ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ تو اس آیت سے قرآن کریم کے نازل ہونے کا مہینہ متعین ہو گیا کہ وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ سورہ قدر میں آپ سورہ قدر کو پڑھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں یہ کہا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی، اس بات کا تعین ہو گیا، یہ بات متعین ہو گئی کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے شب قدر میں، اور اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی تھی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے مہینے والی رات ہے، اور رمضان کے مہینے والی جو رات ہے اسی کا نام شب قدر ہے۔ اس سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ شب قدر میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ اب سورہ دخان کی آیت آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں، یعنی قرآن کریم کو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہم ہر امر حکمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسی رات میں ہر امر حکمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بات بالکل ثابت ہو گئی کہ امر حکمت کا فیصلہ یعنی فیصلہ جو کیا جاتا ہے جس رات میں کیا جاتا ہے وہ وہی رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اور اس سے پہلے جو 2 آیتیں پڑھی گئی تھی اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کا نزول کس رات میں ہوا ہے؟
وہ شب قدر ہے، یعنی قدر کی رات، اور شب قدر رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے، غور سے پڑھیں گے اور ملائیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ فیصلے والی رات شب قدر ہے، قدر کی رات ہے، نہ کہ شب برات۔ لہذا جن لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ شب برات میں ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، چونکہ قرآن کریم کی واضح آیتیں اس کے بارے میں ہیں کہ جس رات میں فیصلہ ہوتا ہے وہ رات کون سی رات ہے؟ قدر کی رات ہے۔ اچھا، قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے ذریعے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔